رات کی تاریکی چھا چکی تھی، آسمان پر چند ٹمٹماتی ستارے ایک غریب سے گاؤں کے الفاجری منظر پر جھلملاتے تھے۔ ایک جھونپڑی میں جائے کے ہوئے کندھوں والا لڑکا جمیل تھکے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کھرپے کو صاف کر رہا تھا۔ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جانا اور بمشکل 2 وقت کی روٹی کمانا، یہی اس کی زندگی تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے اور اب یہی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی اور محنت مشقت اس کا کل اثاثہ تھا۔ مگر اسے اللہ سے شکو نہ تھا، وہ راضی رہنے والا شکر گزار دل کا مالک تھا۔ ایک دن جب سورج سر پہ آیا اور جنگل کی ہوائیں قدرے نم ہو چکی تھیں، جمیل حسن معمول کلہاڑی کاندھے پر رکھے لکڑیاں کاٹنے نکلا۔ اچانک ایک نرم سی کراہتی ہوئی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت ہرن زخمی حالت میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی تھی۔ جمیل نے کلہاڑی زمین پر رکھی اور نرمی سے ہرن کو گود میں اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ بار بار کر رہا تھا کیونکہ ہرن کافی بھاری تھا۔ گر کر چوٹ لگنے کے باوجود وہ ہرن کو اپنے جھونپڑے تک لایا، پھٹی ہوئی پرانی چادر سے اس کا زخم صاف کیا، خود کو بھوکا رکھ کر ہرن کو کھانا کھلایا اور رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ 2 دن بعد جب ہرن کچھ سنبھلا، جمیل اسے دوبارہ جنگل کے ایک سنسان حصے میں چھوڑ آیا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اللہ تمہیں سلامت رکھے دوست۔ لیکن اصل حیرت اگلی صبح شروع ہوئی۔ جمیل جب اپنے بوسیدہ بستر پر واپس آیا تو کچھ عجیب چمک محسوس ہوئی۔ اس نے چادر ہٹا کر دیکھا تو چارپائی پر ڈھیر سارے سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دل میں سوال اٹھا، یہ کہاں سے آئے؟ وہ اگلے دن دوبارہ اس جگہ پہنچا جہاں ہرن کو چھوڑا تھا، مگر وہاں اب ایک سفید ریش بزرگ درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جمیل نے ادب سے سلام کیا اور پوچھا، بابا جی، یہاں میں ایک زخمی ہرن چھوڑ کر گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، اس جنگل میں تو سالوں سے کوئی ہرن نہیں دیکھا گیا۔ جمیل کا دل دھک سے رہ گیا، مگر میں نے تو خود دیکھا، اسے چھوا۔ بابا جی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ ہرن نہیں تھا، ایک نیک فرشتہ تھا جو آزمائش کی صورت میں تمہارے پاس آیا تھا۔ تمہاری نرمی، رحم دلی اور خلوص نے اسے متاثر کیا اور وہ تمہیں برکت دینے پر مامور ہوا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ایک روشنی میں تحلیل ہو گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اب ہر روز جب جمیل سو کر اٹھتا، اس کے تکیے کے نیچے سونے کے سکے ہوتے۔ اس نے کبھی لالچ نہ کی، بس اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتا، باقی ران خدا میں بانٹ دیتا۔ جھونپڑی ایک صاف ستھرا سا گھر بن گئی، مگر جمیل کا دل ویسا ہی رہا، شکر گزار، نرم اور خالص۔ اور لوگ اب بھی اسے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں کہ جیسے جمیل ہے ویسا نصیب سب کو ملے۔